أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عليكم السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا الدرس السابق إلى وللاستئناف وجه آخر، وهو أن يكون على معنى السببية، وانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهو أحد وجهي النفي. گفتگو جو تنبیہ میں چل رہی تھی، اور تنبیہ کے اندر ابن حشام نے بیان کیا کہ عطف علی التوہم کی چند مثالیں، چند نماذج آپ لوگوں کے سامنے رکھے. ایک مثال لألزمنک او تقضینی حقی، یہاں پہ عطف توہم قضاء کو لزوم کے اوپر عطف کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری مثال دی تھی تو قاتلونہم او یسلموا، عطف علی التوہم، توہم کی بنا پر تصور کر رہے ہیں وہ، اور عطف کر رہے ہیں یہاں پر ایک تصور کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ اصل میں کیا ہے، تو قاتلونہم سے پہلے بھی ان ہے اور یسلموا کو اس کے اوپر لا کے عطف کر رہے ہیں. تیسری مثال تھی ما تأتینا فتحدثنا، گفتگو اسی مثال میں چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ما تأتینا فتحدثنا کے اندر ایک دفعہ تو آپ نصب کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا معنی ہو جائے گا کہ اتیان منتفی ہے اور حدیث بھی منتفی ہے. شیخ نے دروازہ بند کر دیجیے. عدم الاتیان سبب لعدم الحدیث، یعنی کہ ما تأتینا فکیف تحدثنا، فکیف تحدثنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نصب کی صورت میں تھا، دو معنی تھے، ایک دفعہ کیا اتیان منتفی ہے اور ایک دفعہ حدیث بھی. نصب کی صورت میں ایک دفعہ فقط حدیث منتفی ہوتی ہے، اتیان منتفی نہیں ہوتا. اس کے بعد آ کے ابن حشام نے بولا کہ یہ جو فتحدثنا ہے اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں. آپ کیا دے سکتے ہیں بتائیں؟ اب رفع دینے کے لیے دو ترکیبیں تھی، تو میری طرف دیکھیں، کتاب چھوڑ دیں. رفع کے لیے کتنی تھی بتائیں؟ ایک دفعہ آپ تحدثنا کو خود ما تأتینا کے لفظ کے اوپر عطف کرتے ہیں، تأتینا مرفوع، تحدثنا یہ بتائیں کیا مرفوع. اور ایک دفعہ آپ رفع دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں رفع؟ اس کو قطع کر کے. کیا کر کے بتائیں؟ قطع کے اندر ابن حشام نے بولا یہ قطع کرنا کیا ہے آقا ابرار؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ما تأتینا فتحدثنا، تحدثنا کو رفع دیں قطع کر کے، یعنی کہ موجب بنا کے، مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائے. ابن حشام کیا بول رہے ہیں؟ جائز ہے قطع کرنا؟ ہاں ہاں کیا آقا عدیل؟ آقا کون ہے؟ مشکل ہے، کہاں صحیح ہے؟ یہ عبارت واضح لکھی ہے یہاں پہ، اما اجازتہم القطع فیما تأتینا فتحدثنا، اتنا عبارت واضح کر کے ایک لفظ دکھایا تھا. فمشکلۃ، کیوں ہے مشکل؟ لأن الحدیث لا يمکن مع عدم الاتیان. بات واضح ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ مطالعہ نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا، اور ایسے ہی درس میں آگے مجھے لگ رہا ہے. دوبارہ غور سنیں. ما تأتینا فتحدثنا کے اندر اگر آپ رفع دیں تو دو طرح کے اعراب، دو طرح کی ترکیب ہو جائیں گی. ایک دفعہ آپ تحدثنا کو تأتینا کے لفظ کے اوپر عطف کریں گے، اس صورت میں کیا ہو جائے گا بتائیں؟
عدم اتیان اور عدم نفی. بات ظاہر نہیں ہو رہی؟ ایک دفعہ آپ عطف نہیں کر رہے بلکہ قطع کر رہے ہیں، عطفیت سے قطع کر کر اس کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بناتے ہیں. یعنی کہ ما تأتینا فتحدثنا، تم آتے نہیں ہو، چلو بیٹھ کے تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں، یہ مطلب ہو جائے گا. فتحدثنا یعنی کہ ما تأتینا، کیونکہ تم آتے نہیں ہو تو ابھی گفتگو کر لیں. یہ اس کا ترجمہ ہے سر اوقات کی صورت میں. ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ جو قطع ہے یہ دوسری مثالوں میں تو واضح ہے، ما تأتینا فتجل امرنا اس کے اندر صحیح ہے، یا لم تقرأ فتنسا اس کے اندر بھی صحیح ہے، لم یأتنا فنرجی اس کے اندر بھی صحیح ہے. لیکن کہہ رہے ہیں ما تأتینا فتحدثنا میں کیا بولے؟ قطع کر کے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان نہ آئے اور حدیث ہو جائے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ 1 گھنٹہ کل سمجھایا تھا. آج بیان کر رہے ہیں کہ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ ان دو وجہوں کے علاوہ استئناف کے لیے یعنی کہ رفع کے لیے ایک اور وجہ بھی ہے. رفع کے لیے کتنی وجہ تھی بتائیں؟ 2 وجہ. ایک وجہ یہ تھی کہ آپ تحدثنا کو تأتینا کے اوپر عطف کریں. بات آ ہو رہی ہے؟ دوسری وجہ کیا تھی؟ قطع والی، جس کو قبول نہیں کیا تھا. بات آ ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں ایک اور وجہ ہے قطع کے لیے، رفع کے لیے، استئناف کے لیے. کیا بولے آقا؟ ایک اور وجہ ہے، نہ آپ اس کو عطف کریں نہ آپ قطع کریں، بلکہ کیا کریں؟ بولے کہ یہاں پر وجہ ثالث کیا ہے؟ ادھر جو فا ہے وہ فاء سببیت ہے، آپ اس کو معنی سببیت پر لیں. کیا لیں بولے؟ معنی، یعنی کیا؟ یعنی کہ فا سے یہ فا جو ہے نا فاء سببیت ہے. فا کیا بولے؟ یعنی کہ فا سے پہلے والا، فا کے پہلے والا سبب ہے، فا کے بعد والے کے لیے سبب ہے. یعنی کہ معطوف مسبب ہے، معطوف علیہ سبب ہے. اور کیونکہ سبب کے منتفی ہونے سے مسبب منتفی ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کیونکہ فا کے بعد واقع ہو گیا ہے اور کیونکہ سبب منتفی ہو گیا، اس لیے مسبب بھی منتفی ہو گیا ہے. عبارت میری سمجھ آئی؟ کچھ اثر کے پاس گزر گئی ہے. سید آغا جعفر یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے کہ معنی سببیت اس طرح لیں گے کہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے حدیث بھی کیا منتفی ہو گئی ہے. نہ آنا سبب ہے، اتیان سبب ہے حدیث کے منتفی ہونے کا. اب کیونکہ سبب چلا گیا، اتیان ختم ہو گیا، عدم آگے اتیان کے اوپر، تو مسبب خود بخود ہی. کیوں؟ کیونکہ مسبب علت سبب ہوتی ہے. جب جو ہے وہ خود جو ہے وہ سبب باقی نہیں رہا تو اب مسبب کہاں سے آئے گا؟ تو کریں اس بنا پر آپ تحدثنا کو رفع دے سکتے ہیں، معنی سببیت کی بنا پر. اور یہ جو وجہ تھی، یہ ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ نسب کی، جب میں 2 وجوہات بیان کی تھی، 2 معنی نسب کے، ان میں سے ایک معنی کیا تھا؟ یہ معنی تھا وہ عدم اتیان موجب لعدم الحدیث. کہہ رہے ہیں وہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. مطلب واضح ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ پکی بات ہے؟ یا دوبارہ خلاصہ بیان کروں آقا ابراز؟ نہیں ہوا؟ مجھے لگ رہا آپ کو سمجھ نہیں آیا. اچھا اب نہیں آیا تو آپ تھوڑا سا نسوار لگا کے مطالعہ کرنا. وَلِلْإِسْتِئْنَافِ وَجْهٌ آخر، اور کہہ رہے ہیں استئناف کے لیے کیا بولے آقا؟ ایک اور وجہ ہے. استئناف کے لیے لکھنے یعنی بالرفع، رفع کے ساتھ پڑھنے کے لیے، رفع کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیا بولیں؟ ایک اور. ابھی ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ یاد رکھیں سب. تحدثنا، سا پہ تحدثنا کو رفع دینے میں. تو کل 2 صورتیں بیان کی تھی. کہہ رہے ایک رفع دینے کی صورت کیا ہے؟ اس آپ تحدثنا کو عطف کر دیں. بات ضروری ہے، بار بار تکرار کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ الدرس حرف والتکرار الف. لیکن علم بلاغت کے اندر ہے کہ العاقل یکفی الاشارہ والبغی لا یکفی الف رسالہ. بات ضروری نہیں ہو رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ کیا تھی؟ تحدثنا کو آپ تأتینا پر عطف کریں. ایک وجہ یہ تھی کہ نہیں قطع کر کے پر دیکھیں او علی القطع فیکون مجبرا. کل کے درس میں عبارت ہے. بات آج ہو رہی ہے. آج کہہ رہے ہیں ایک اور وجہ آخر، یعنی کہ غیر القطع، قطع کے علاوہ ایک اور وجہ ہے.
وہوا وہ وجہ کیا ہے وہ قد کے علاوہ ان یکون علی معنی السببیہ کہ آپ ادھر کیا معنی سببیت پر لیں. وانتفاء الثانی یہ واو تفسیر کر رہا ہے ایک طریقے سے واو تفسیری ہے یہ. وانتفاء الثانی لانتفاء الاول اور کہہ رہے ہیں ثانی کیا منتفی ہو گیا کیوں لانتفاء الاول اول کے منتفی ہونے کے. ثانی سے کیا مراد ہے آگا ثانی یعنی کہ مسبب وہ کون ہے وہ فا کے بعد والا وہ کیا ہے وہ حدیث. اول کیا ہے سبب وہ کیا ہے اتیان. اتیان کے منتفی ہونے کی وجہ سے حدیث منتفی ہو رہی ہے. اس طرح لکھے وانتفاء الحدیث لانتفاء الاتیان. اس سے آیا تو وضاحت نہیں لگتی آگے کون ایسا ہی ہے نا فضکتی سے وضاحت مطلب سمجھ آیا. وہوا اور کہہ رہے ہیں یہ معنی سببیت ہوا کہ نوٹ رہی معنی سببیت کی طرف کہہ رہے ہیں یہ جو معنی سببیت آج جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں احد وجہی النسب اغے نجف وجہ قانون کہاں سے لگ گیا سید نجف رضوی جی آغا شفاعت اضافے کی وجہ سے احسن گر گیا. وہوا احد وجہی النسب تھا وجہ اضافے کی وجہ سے نون گر گیا ہے. وہوا قلیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ معنی سببیت یہ جو اوپر جو ہم نے نصب کی دو وجوہات بیان کی تھی آپ کو اوپر عبارت دیکھیں اس کے اندر کیا دو بیان کی تھی آپ کو. اس کے ومعنى هذا نفی الاتیان فینتفی الحدیث اوپر تھوڑا سا 4 5 10 لائن اوپر جا کے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ نصب کی دو صورتوں میں ایک صورت یہ تھی معنی سببیت تھی. آج ہم یہ معنی سببیت بیان کیا وہوا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کیا یہ استئناف اور ما بعد فا کا مسبب ہونا اول والے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہوا قلیل یعنی یہ رفع کے ساتھ پڑھنا نصب کے ساتھ نہ پڑھنا سببیت کی بنا پر بہت کم ہے. کیا بولے بھائی سببیت پہ ہم نے کیا نصب کیا تھا نا بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. آج آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ رفع دے سکتے ہیں سببیت کی بنا پر کہہ رہے ہیں تو لیکن کم ہے. کیا ہے بتائیں کم ہے اس طریقے سے. وعلیہ قولہ کہہ رہے ہیں اسی بنا پر یعنی سببیت والے معنی پر یہ شاعر کا قول ہے. فلقد ترکتی صبیۃ مرحومۃ تو نے کیا چھوڑ دیا اس بچی کو کیا مرحومہ کر کے چھوڑ دیا بچی جو ہے نا مرحومہ بچی کو کیا چھوڑ دیا. لم تدری ما جزع علیک فتجزعوا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معرفت نہیں تھی ما جزع کی معرفت نہیں تھی تمہیں جانتی نہیں تھی تم کس کے بارے میں جزع کے بارے میں. فتجزعوا کہہ رہے اگر معرفت ہوتی تو کیا ہوتی تمہیں جزع ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں پہ خود تشریح کر رہے ہیں بہت آسان ہے. کہہ رہے ہیں ای لو عرفت الجزع لجزعت لو عرفت الجزع لجزعت اگر جزع کو جانتی تو جزع ہوتا اسے تکلیف ہوتی. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. ولکنہا لیکن اس عورت نے لم تعرف اس نے کیا جزع کو نہیں پہچانا فلم تجزع تو کہہ رہے ہیں اسے جزع تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی. بات واضح نہیں رہی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں شاید فتجزعوا کے اندر ہے فتجزعوا کے اندر فا کون سے سببیت یہاں پہ کس معنی میں استئناف. بات واضح رہی کیونکہ لم تدری عدم معرفت جزع موجب ہے کس چیز کا بتائیں عدم جزع کا جزع سے نہیں ہوئی پھر. بات واضح رہی فتجزعوا یعنی کیا یہ سبب ہے کس کے لیے ما قبل فا وہ کیا ہے وہ لم تدری ما جزعن کے لیے. ما بعد فا تجزعوا کس کے لیے آگا بتائیں سبب ہے ما قبل فا کے لیے یعنی لم تدری سبب ہے تجزعوا کیا اس کا مسبب ہے. اب کیوں کیا معرفت ہی نہیں ہے تو جزع بھی نہیں ہے. ایک انسان کے عورت کو جو ہے نا وہ سینے میں وہ دل ہی نہیں ہے اس کے مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ بچی بیچاری اس کو اکیلا چھوڑ دیا تکلیف ہی نہیں ہوئی اس کو معرفت ہی نہیں کہ اس بچی کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی ظاہراً یہ مراد ہے شعر سے. تو کہہ رہے ہیں جب اس کو معرفت ہی نہیں ہے تب اس کو کیا جزا کس طریقے سے ہوگا. اگر جزا کی معرفت ہوتی تو جزا ہوتا کیونکہ جزا کی معرفت منتفی ہے اس لیے جزا بھی کیا بنے گا منتفی ہے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تجزعوا کو استئناف مرفوع پڑھا یہ پڑھنا بہت کم ہے. یہ کیوں
کیونکہ کہہ رہے صورت میں آتا ہے اور نصب ہی آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا فتجزع، جس طرح پر ہم نے پڑھا تھا ما تأتینا فتحدثنا بالنسب أي ما يكون منك اتيان فحديثنا، معنى هذا نفي الاتيان فينتفي الحديث، معنى هذا نفي معرفة الجزع فنفي الجزع، وہی عبارت لا کے یہاں فٹ کر دیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ اس صورت میں رفع دینا کیا ہے؟ کم ہے، انشاءاللہ واضح۔ وقرأ عیسیٰ ابن عمر، کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن عمر نے کیا پڑھا؟ فَيَمُوتُونَ عَطْفًا عَلَى يُقْضَى، کل ہم نے کیا آیت کیا تھی؟ آیت جو ہے وہ لا يُقْضَى عَلِيهِمْ فَيَمُوتُوا، نون نہیں تھا، بات واضح ہے؟ فَيَمُوتُوا کو عطف کیا تھا لا يُقْضَى کے اوپر، ایسے ہی تھا۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ کیونکہ قضا جو ہے وہ منتفی ہے، اس لیے موت بھی کیا ہے؟ ان کے اوپر قضا نہیں آتی تو موت کیسے آئے گی؟ کیف یموتون، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ابن عمر نے کیا بولا؟ اس نے کہ یموتون پڑھا ہے، نون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کیا رفع دے کے پڑھا، اس نے نصب نہیں دیا۔ ہم نے کیا دیا تھا اوپر؟ نصب دیا تھا نا، معنی اول جاء قوله سبحانہ وتعالی لا يقضى عليهم فيموتوا، نصب کے ساتھ پڑھا تھا، یہ کہہ رہے نہیں یموتون پڑھنا ہے عطفا علی یقضى، یقضى پر عطف کرتے ہوئے، یعنی اصل میں اس طرح یقضى قضا آتی ہے تو یموتون کیا ہوتا ہے بتائیں؟ مر جاتے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ کس نے پڑھا یہ؟ اچھا، وَأَجَازَ ابن خروف، ابن خروف نا کے بولا فیہ، اس یموتون کے اندر، یہ سارا معنی بیان کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا چاروں اسکاچ ختم کریں بحث کو، بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ وَأَجَازَ ابن خروف فیہ، ابن خروف نے یموتون کے اندر کیا بولا؟ الاستئناف علی معنی سببیہ، اس نے بولا یہاں پر بھی استئناف ہے معنی سببیت پر، یموتون ہم پڑھیں گے رفع کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن کیا بولے یہ معنی یہ سببیت، معنی سببیت میں کیا کہتے ہیں؟ ما قبل منتفی ہو جائے تو ما بعد بھی کیا ہوتا ہے بتائے گا؟ یعنی کہ ما قبل قضا نہیں آئی تو موت بھی، بات آ رہی ہے؟ معنی سببیت کے اوپر کیا بنے گا؟ اس کو لیں گے ابن خروف کہہ رہے علی معنی سببیہ کما قدمنا فی البیت، کہہ رہے جس طرح ہم نے بیت میں مقدم کیا، بیت میں کیا ہوتا؟ اس کو معرفت ہی نہیں جزا کی تو پر جزا اس کے فتجزع سمرات اس بات نہیں، بلے کیا بولے جزا بھی منتفی ہو گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ معرفت جزا ہی نہیں ہے اس کو، بات آ نہیں؟ تو کہہ رہے لا یقضى، جب موت ہی نہیں ہے، جب قضا ہی نہیں ہے، فیموتون تو موت بھی کیا بولے منتفی، یموتون کیا پڑھا اس نے؟ استئناف کی صورت میں پڑھا، رفع دیا ہے لیکن معنی کیا لیا ہے؟ معنی یہ لیا ہے کہ ما قبل کیونکہ منتفی ہو رہا ہے، وہ کیا ما قبل کیا ہے؟ موت، وہ نہیں قضا، تو ما بعد علیہ بھی کیا بولے منتفی ہو رہا ہے، جو ابھی ہم نے آج پڑھا علی معنی سببیہ وانتفاء الاول وانتفاء الثانی الانتفاء الاول۔ وقرأ السبعۃ، اب کہہ رہے قراء سبعہ نے ایک اور آیت کے اندر ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس آیت میں بات ہوئی چل رہی ساری ما تأتینا فتحدثنا اور ثنا کے اندر چل رہی ہے، ابھی تحدثنا میں رفع کی بات چل رہی ہے، کہہ رہے کہ قراء سبعہ نے ولا یؤذن لهم فیعتذرون رفع کے ساتھ پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر نصب کے ساتھ تو کس طرح پڑھتے آغا نجف؟ فیعتذرون کو اگر نصب کے ساتھ پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ فیعتذرو پڑھیں گے، نون نہیں ہوگا، یہ نون کے ساتھ پڑھنا کس بات پر دلاتا ہے کہ انہوں نے رف کے ساتھ پڑھا ہے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وقد کان نصب ممکنا مثل فی فیموتو، کہنے کہ اور نصب ممکن تھا یہاں پہ، فیعتذرو ممکن تھا، قراء سبعہ کو ولا یؤذن لهم فیعتذرو پڑھنا چاہیے تھا نصب کے ساتھ، کیوں؟ عطف کرتے اس کو لا یؤذنوں کے اوپر، اذن نہیں دیا گیا کس چیز کا بتائیں؟ اعتذار کا، فیعتذرو، اب کیونکہ اذن منتفی ہے تو اعتذار بھی کیا بولے گا؟ یعنی کہ تم اب آج کے دن تمہارے پاس کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بدبختیاں کرتے رہیں، وہاں جا کر آپ بولے بالا میں سوری غلطی ہو گئی، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب عذر کا وقت جا چکا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ممکن تھا کس طریقے سے پڑھنا فیعتذرو، لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ یعتذرون پڑھا، کیوں پڑھا یعتذرون؟ کہہ رہے ہیں کیوں پڑھا؟ فیموتو مثل فی یموتو، جس طرح یموتو کے اندر لا یقضى علیہم فیموتو، اس طرح یہاں بھی پڑھ سکتے تھے، ممکن تھا لیکن نہیں پڑھا، کیوں؟ ولیکن عدل عنہ، کہہ رہے ہیں کہ عدول کیا گیا عن النسب، نسب سے، عنہ کی ضمیر کنوٹ رہی نسب کی طرف،
کہہ رہے ہیں نصب دینا چاہیے تھا لیکن عدول کیا گیا، کیوں؟ لتناسب الفواصل، فواصل کے تناسب کی خاطر، تناسب کی خاطر۔ فواصل کیا ہے آگے کون ہے؟ اس طرح اگر نثر میں قافیہ ہوتا ہے، اسی طرح اپنا شعر میں جو قافیہ ہوتا ہے نظم کے اندر، اسی طرح نثر میں بھی بعض اوقات اس کو خوبصورت بنانے کے لیے مسجع اور فواصل کرتے ہیں۔ سجع یعنی اس کو آسان کر کے لکھیں رؤوس الآیات، فواصل کس کو بولتے ہیں بتائیں؟ رؤوس الآیات۔ آپ نے نیچے حاشی میں دیکھ لیا ہے نا، یہ حاشی میں دیکھ کے یوں سر لال جیسے کہ بہت 1 گھنٹہ مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ رؤوس الآیات تو کیا بولتے ہیں بتائیں؟ فواصل، یعنی کہ آیتیں پوری پے در پہ ادھر میں رکھیں، مثلا سورہ رحمان کے اندر فبأي آلاء ربكما تكذبان، تہاں پہ تکذبان سب دیکھیں آپ، تکذبان پہ جان، تکذبان، یلتقیان، مدھامتان، بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ سب ایک ہی پورا قافیے کی طرح، جس طرح اشعار میں جو قافیے کی رعایت کی جاتی ہے، ادھر سجع پورا ایک ہی آیت ایک ایک نون کے اوپر آ کے ایک ہی وزن پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یعتذرون کو یعتذرو پڑھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ اس سے ماقب جو آتے ہیں نا، یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ سورہ مرسلات، سورہ مرسلات کہتے ہیں کہ سب اسی طرح وہ نون پہ ختم ہو رہی ہے، یعتذرون نہ، تو کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے اس آیات کے رؤوس کے خاطر کیا رکھا بتائیں؟ نون کو حذف نہیں کیا، وَإِلَّا حذف کرنا چاہیے تھا، نصب ممکن تھا یہاں پہ، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ پھر بھی نہیں عدول کیا گیا تناسب فواصل خاطر، بات واضح ہوئی یہاں تک؟ والمشہور فی توجیہ، اور کہہ رہے ہیں کہ مشہور اس رفع کی توجیہ میں، اس کی توجیہ بتائیں؟ فی توجیہ الرفع فی یعتذرون لکھ لیں، یعتذرون میں جو رفع پڑا ہے اس کی توجیہ مشہور کیا ہے؟ انہو لم یقصد الی معنی السببیہ، کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی معنی سببیت کا قصد ہی نہیں کیا گیا۔ ہم نے کیا بولا تھا معنی سببیت؟ ہم نے کیا بولا؟ وہو قلیل، معنی سببیت کی بنا پر رفع دینا کیا بولے؟ قلیل ہے، اور آن افصح الکلام ہے، تو اب انہوں نے توجیہ کیا پیش کی؟ کہا بھئی یہاں پر جو ہے وہ معنی سببیت قصد نہیں کیا، بلے کیا ہوا یہاں پہ؟ کہہ لیں بل الی مجرد العطف علی الفعل وادخالہ معہ فی سلک النفی، کہہ رہے ہیں یہاں پر مجرد اس یعتذرون کو اٹھا کر یؤذنون پر عطف کر دیا ہے، اور پھر کیا کیا؟ وادخال یعتذرون مع لا یؤذن فی سلک النفی، اور اس یعتذرون کو سیاق نفی میں، سلک یعنی سیاق نفی میں یؤذنوں کے اوپر لا کے عطف کر دیا، یعنی کہ لا یؤذنو ولا یعتذرون، آئی سمجھ؟ یعنی لا یؤذنو نہ اجازت دی گئی اور نہ ہی اب عذر کوئی قبول کیا جائے گا، سیدھی کہہ رہے ہیں توجیہ انہوں نے پیش کی جو کہ بالکل بہترین اور فصیح توضیح ہے۔ ایسے ہی نہ کون ہے کہ ادھر زیادہ جو ہے وہ سویت وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا یعتذرون کون سا صیغہ ہے آغا نجف؟ افتعال سے فعل مضارع لا یعتذرون، تو نون کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ پھنس گئے؟ اسی لیے تو پوچھا آپ سے میں نے، ہیں تو نون گرنا چاہیے نا؟ ہاں شاباش، نفی میں نون نہیں گرتا، جس طرح بولے وہ لا یؤذن پر نفی، اس طرح بولے کہ یعتذرون نفی میں نون نہیں گرتا، لا یضربو۔ اچھا یہ بیچ میں تھوڑا سا ماغا نجف کو چھڑتے رہتے ہیں۔ لأن المراد بلا یؤذن لهم نفی الاذن فی الاعتذار، کہنا آیت سے مراد کیا؟ ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ سیدھے سیدھا کہنا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نفی الاذن فی الاعتذار، اعتذار میں اس دن کوئی اجازت نہیں ہے، بات آ رہی، عذر کی اجازت اس دن نہیں ہے، یہ ترجمہ اس کے نہیں، اس دن عذر سیدھا سیدھا قرآن کے ساتھ میں ترجمہ کیا ہے کہ آپ کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا آج کے دن۔ اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ صحیح ترجمہ کہ آج کے دن عذر کوئی قبول نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہے، یہ ہے یہ۔ تو کہہ رہے آیت سے مراد دی، اب آپ یہاں پہ جو ہے کیا آپ جو ہے سببیت وغیرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، جنہوں نے توجیہ پیش کی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ آپ ڈائریکٹ اٹھائیں آغا یعتذرون کو، آغا جعفر، اور یؤذنوں کے پرتف کر دیں، اس کے اوپر بھی لا، اور یہ فا اطفا اس کے اوپر بھی کیا ہوگی بتائے گا؟ لا آ گیا، کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ وزعم، یہاں تک ایک قول صرف قول بیان کر رہی ہے، آخر میں آ کے ابن اشعب نظریہ بیان کریں گے، مطلب آسان ہے، میں نے خلاصہ بیان کر دیا، پورا مطلب کیا ہے؟ تحدثنا کو
رفع کے ساتھ پڑھنے کی دو وجوہات، آج ایک اور وجہ بیان کی، کیا استئنافیت، اسی استئناف کے اندر یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، اب قول آگے بیان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ جوڑ دیا لا یؤذن لهم فیعتذرون کو، مطلب مشکل نہیں ہے، ایک صفحے کے اندر پورا خلاصہ لکھ دیں، حلوہ بن کے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ساری زندگی شرح کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا، کل کو درس پڑھائیں گے، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، بات واضح ہو رہی ہے۔ وزعم ابن مالک بدر الدین، کہہ رہے ہیں کہ جو ابن مالک ہے نا بدر الدین، یہ ابن مالک کی بات ہو رہی ہے، بیٹے کی ہو رہی ہے، بدر الدین بیٹا ہے نا، بیٹا ہے، کہہ رہے ہیں اس نے گمان یہ کیا، یہیں تک آ گیا تھا، نہیں لأن المراد بلا يؤذن لهم نفي الاذن في الاعتذار وقد نهوا عنه في قوله تعالی، کہہ رہے یہ جو نفی اذن نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور آیت بھی موجود ہے قرآن کے اندر، ہماری اس نفی جو معنی ہے معنی، اس معنی کے لیے دلیل کے طور پر، مؤید کے طور پر ایک اور آیت بھی ہو، کیا ہے وہ یہ لا تعتذر اليوم، آج کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہے، بات آج ہو رہی ہے۔ یہ آیت کہاں پر ہے؟ یہ آیت سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 7، بات آج نہیں ہو رہی، تم لوگوں نے جو خواصتی کی دنیا میں اب آ کے عذر پیش مت کرو۔ فلا، سورہ تحریم بہت اہم سورہ ہے، ہر شیعہ کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آج کل شیعوں میں بھی آ گئے کہ بھئی رسول کی نسبت ہر رشتے کا احترام کرنا چاہیے، تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کے اندر ہے فخانتاہما ضرب اللہ مثلا، خدا جو ہے مثال دیتا ہے ایسی عورتوں کی کہ جن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی نسبت رسول کی طرف ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 یا 10 سے دیکھیے گا جا کے، ان کی مثال دیتا ہے امرأۃ لوط و نوح، نوح کی بیوی کی مثال دیتا ہے اور لوط کی، کانتا تحت عبدین، ہمارے وہ نیک بندوں کے جو ہے نا وہ بیویاں تھی وہ، لیکن فخانتاہما، انہوں دونوں نے کیا کی بتایا؟ خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہاں پہ وہ کوئی اور مراد نہیں، یعنی غلط معنی نہیں، یعنی کہ اپنے شوہروں کی بات نہیں مانی انہوں نے، جب شوہروں کی بات نہیں مانی تو وہ احترام جو کہ ایک زوجہ نبی کو ہونا چاہیے، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے، وہ پیغمبر تھے لوط اور نوح بڑے پیغمبر العزم پیغمبروں میں نوح ہے، جب ان کی بیوی ایسے سکتی ہے تو جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ ادھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی بیوی تھی تو ہر خباثت قبول کر لی جائے، اس لیے بہت اہم سورہ یہ آیت بھی شاید اسی سے لا تعتذر اليوم، اسی سے شاید میرے خیال میں، کہ میں تفسیر نہیں دیکھ کے اس لیے لعلہ لگا رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ تم ساری زندگی یہاں پہ جمل میں پہنچ گئی اور یہاں پہ آ کے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ فلا يتأتى العذر منهم، کہہ رہے اب عذر ان سے کیا قبول نہیں کیا جائے گا، بعد ذالک، یعنی اس کے بعد، کس کے بعد؟ ذالک اشارہ ہے النہی عن الاعتذار کی طرف، لیکن ذالک اشارہ ہے یعنی جب اعتذار سے نہیں آ گئی اب کیا ہے دوبارہ عذر کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزعم ابن مالک بدر الدین، ابن مالک نے آ کے، ہم لوگ ایسے پریشان تھے، اس نے آ کے پھر ایک نئی بات چھیڑ دی، اس نے کیا بولا؟ انہ مستأنف، نہیں مستأنفہ ہے، یہ یہاں پہ کیا بولیں، یہ یعتذرون، وہی استئناف ہے لیکن کیا ہاں مستأنف بتقدیر فهم یعتذرون، کہہ رہے یہ استئناف کی جائے گی اور سببیت وغیرہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ کیا بولے؟ فهم یعتذرون، مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے، یہ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ما تأتینا فتجهل امرنا، اس کے اندر امرنا کیا ہے؟ فتجهل خبر، مبتدا محذوف کی خبر بنائی تھی ہم نے، مبتدا محذوف کے لیے جس طرح تجهل کو خبر بنایا تھا اس طرح کریں یہاں پہ یعتذرون کا مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائیں گے۔ کون کہہ رہے؟ ابن مالک۔ ابن شام کہہ رہے ہیں وہ مشکل علی مذہب الجماعہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ ترکیب مان لی جائے، مبتدا محذوف کے لیے خبر مان لیا جائے تو علی مذہب الجماعہ، ایک جماعت کے مذہب کے عقیدے کے بنا پر کیا ہو جائے گا؟ بولے مشکل ہو جائے گی ترکیب، کیوں؟ لاقتضاء ہی، کیونکہ کہہ رہے ابن مالک کی یہ ترکیب اقتضاء کر رہی ہے ثبوت الاعتذار، نہیں ہے بات سمجھ؟ ابن نازل ابن مالک کے بیٹے نے کیا ترکیب کی؟ ابھی تک ہم نے کیا ترکیب کی تھی کہ معنی کیا آیت کا؟ لا یؤذن لهم فیعتذرون، آیت کا معنی کیا ہے؟ مراد کیا ہے کہ اس دن اعتذار قبول نہیں ہے، یعنی یعتذرون کو لا کے عطف کیا تھا لا یؤذن پر، یا مثلا جو اور دو ترکیبیں سب میں معنی ہی کی سب کا، جتنی ترکیبیں تھی سب کا محصلے کی معنی کر رہے ہیں، وہ ترکیب مختلف، وہ سب معنی کیا کر رہا ہے کون ہے؟ کہ اعتذار قبول نہیں ہے، نفی اعتذار سے، ایسا ہی ہے ابرار؟
ابن ناظم نے جو ترکیب آئی کی، اس ترکیب کی بنا پر اعتذار قبول ہو رہا ہے. لا یؤذن اجازت نہیں ہے، فہم یعتذرون، پس وہ کیا ہوگا؟ عذر پیش کریں گے. وہ یہ ہو گیا نا. اس بات کہہ رہے ہیں یہ تو خود آیت جو ہے وہ نفی کر رہی ہے، اس کے اوپر آ کے بڑا کیا ہو جائے گا؟ بڑا کیا ہو جائے گا؟ لاقتضائہ، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب کون سی؟ یہ ترکیب ابن مالک انہ مستأنف بتقدیر، یہ تقاضا کر رہی ہے ثبوت الاعتذار، ثبوت مفعول اقتضاء، یہ تقاضا کسی کے اعتذار کے ثبوت کا تقاضا کر رہی ہے. مع انتفاء الاذن، کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اذن منتفی ہے، پھر بھی کیا اعتذار قبول کیا جا رہا ہے. کما فی قولک ما تؤذینا فنحبک، کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اس قول کے اندر ہے ما تؤذینا، تم جو ہے نا وہ ہمیں اذیت مت دو، فنحبک، ہم تم سے محبت کریں گے. یہاں پر ما تؤذینا عدم اذیت موجب کس بات کی بن گئی؟ اس بات محبت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اذیت نہیں دی، اب ہم کیا آپ سے محبت کریں گے. اگر آپ سب نے بات مانی مدرسے کے اندر تو ہم آپ سے کیا مثلا قوانین پہ عمل کیا تو دل و جان سے آپ کو چاہیں گے. تو آپ کا بات ماننا اس بات پر رعایت ہے کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں. بات ضروری نہیں ہو رہی؟ ٹائم پہ آپ لوگ واش روم دھو لیتے ہیں، ٹائم پہ جو ہے نا وہ ساری صفائیاں، بات واضح ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اذیت کس بات پہ دلالت کر رہی ہے؟ محبت کے ثبوت پر. یہاں پہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہے نا ما تؤذینا فتحبنا بعینی، ویسا ما لا یؤذنو کے اندر ہے، یعنی کہ عدم اذن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عذر قبول ہے، جبکہ آیت سے مراد نہیں ہے. یہ معنی یہ والا مراد نہیں ہے، بالکل غلط ہو جائے گا پھر تو، کیونکہ تمام کے تمام نحویین قراء اس بات پر متفق ہے کہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بالرفع ولصحت الاستئناف، کہہ رہے ہیں کہ اور جو ابن ناظم ہے ولصحت الاستئناف، اس میں جو استئناف مکا کے استئناف کس طریقے سے کہ تقدیر میں ایک ہم رکھ دیں گے، مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائیں گے. کہہ رہے ہیں ولاجل صحت الاستئناف، اس استئناف کو صحیح کرنے خاطر یحمل ثبوت الاعتذار مع مجیء لا تعتذر اليوم على اختلاف المواقف. کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی طریقہ ہے یہاں پہ اعتذار کو ثابت کرنے. کیا طریقہ ہے وہ؟ ہم بولیں گے بھئی مواقف کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا یہ اعتذار ثابت ہو جائے گا. اگر مواقف جو ہے وہ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر کیا ہے، بہت ساری آیتوں میں، بے پناہ آیتوں میں، کہیں پہ جو ہے خدا جو ہے نا وہ عذاب کا حکم دے رہا ہے اور کہیں پر آ کے عذاب کو ہٹا رہا ہے کسی آیت میں. کہیں پر آ کے جو ہے نا وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے، کہیں پہ آ کے نیکی کو ہٹا رہا ہے. کہیں پہ آ کے ثواب کا حکم دے رہا ہے، آ کے بشارت دے رہا ہے، کہیں پہ آ کے ثواب کو اسی قوم سے کیا کر رہا ہے بتائے گا. مثلا بنی اسرائیل والوں کے بارے میں شروع میں ان کی جو ہے نا وہ بیان کی، بعد میں آ کے ان سے کیا وہ اٹھا لی گئی کہ بھئی یہ ان لوگوں کی بدبختی اتنی تھی آ کے. تو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے اس آیت کے اندر، یعنی کہ لا تعتذر اليوم، یہاں پہ اعتذار قبول ہے. اختلاف مواقف آیات کے اختلاف کے حساب سے، مواقف کے اعتبار سے، ازمنہ کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے، تینوں چیزیں آ جائیں گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں، نیچے عبارت دیکھ کے اور واضح ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کما جاء، اختلاف مواقف سمجھا رہے ہیں آپ کو. یہ الاقتضاء وصحت الاستئناف، کہہ رہے ہیں ان کے قول کو صحیح کس طرح کریں؟ کہہ رہے ہیں ایک ہی صورت میں صحیح ہوگا ان کا قول، کس کا؟ ابن ناظم کا. یحمل ثبوت الاعتذار، ہم اعتذار کے ثابت ہونے کو حمل کیا جائے گا مع مجیء لا تعتذر اليوم على اختلاف المواقف، کہ یہ لا تعتذر اليوم اختلاف مواقف کی بنا پر آئی ہے آیت. کما جاء، جیسے کہ قرآن کی آیت کے اندر ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، سورہ رحمان کے اندر. کہہ رہے ہیں اس دن نہ انسانوں کے نہ ہی جنوں کے کسی بھی گناہ سے سوال نہیں کیا جائے گا. بات آ رہی ہے؟ اس دن کسی بھی گناہ سے سوال نہیں کیا جائے گا. پھر اگلی آیت میں پہلے کہہ رہے ہیں سوال نہیں کیا جائے گا، پھر وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک دو. یہ کیا بولے آگا؟ ان کے سے سوال کیا جائے گا ان سے. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، سورہ رحمان کے اندر. پھر آ کے سورہ صافات میں کیا بولا؟ نہیں روکو ان بدبختوں کو، یہ سارے کے سارے وہاں پہ وہ بکر کر رہے تھے، ولایت علی کو چھوڑ دیا تھا. اس آیت کی تفسیر میں یہ چھٹے امام سے سورہ تفسیر برا اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کی تفسیر میں انہم مسئولون، یعنی کہ ان سے سوال کیا جائے گا ولایت اہل بیت کے بارے میں. بات واضح نہیں ہو رہی؟ ایسے پورے سرات سے نہیں گزر پائیں گے یہ. تو الگ الگ پہلی آیت کے اندر کیا؟ لا یسأل عن ذنبہ، مطلق ہے، بالکل مطلق، پتہ ہے نا، کوئی قید نہیں ہے، مطلق بولا کہ کوئی جو ہے نا سوال نہیں کیا جائے گا. صافات میں آگے کیا بولنے؟ سوال کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر آگا یاد رکھیں ہمیشہ محکم ہے، متشابہ ہیں، خود قرآن کی آیت بھی ہے.
اور قرآن کے اندر مجمل ہے، ظاہر ہے، نص ہے، اور کیا ہے؟ مبین، بالکل واضح. یعنی 4 چیزیں قرآن کے اندر. یہ اصطلاح یاد رکھیں تفسیر قرآن کے اندر جا کے دیکھیں کسی مقدمہ اٹھا کے تاکہ واضح ہو جائے آپ کو. تو کریں جس طرح آیت میں ہے نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعْذَرُونَ، اسی طرح اس آیت کے اندر بھی لا يُعْذَرُونَ، یعنی یہاں پر نہیں لا تعتذروا اليوم، یہاں پہ کیا تھا؟ ہاں لا تعتذروا اليوم آج کے دن نہیں ہے. دوسری آیت میں کہ لا يُعْذَرُ لَهُمْ، اس میں آ کے اعتذار اٹھا لیا گیا، نفی اٹھا لی گئی. اسی طریقے سے تو کہہ رہے صورت میں اعتذار کیا ہو جائے گا؟ پر ثابت ہو جائے گا. لا يُعْذَرُ لَهُمْ اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ عذر ثبوت، یعنی عذر ثابت ہو جائے گا، عذر پیش کر سکتے ہیں وہ. جس طرح محبت ثابت ہو گئی تھی، جس طرح تجل امرنا ثابت ہو گیا تھا. وَإِلَيْهِ کہہ رہے ہیں اسی کی طرف. کس کی طرف؟ یعنی کہ یہ قول ہے، لکھ لیں یہ تاکہ اشتباہ نہ ہو. یہ ابن ناظم کے قول کی طرف کون چلا گیا ہے؟ ذهب ابن الحاجب. ابن حاجب بھی کہہ رہے ہیں اسی کے قول کی طرف چلا گیا ہے. اس نے بولا کہ ہاں یہاں پہ اختلاف مواقف کے اعتبار سے اعتذار ثابت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن حشام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں. ابن ناظم بھی ابن حاجب کے قول کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن بعض شروحات میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ ابن حشام نے جو نقل کیا ابن حاجب سے یہ غیر دقیق ہے. کیا ہے بتائیں؟ ابن حاجب نے اس مسئلے کو اس طریقے سے نقل کیا. ابن حاجب نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ اختلاف مواقف کی انہوں نے نقل اس طرح کیا اپنی کتاب کے اندر کہ اختلاف مواقف کے اعتبار سے اعتذار ثابت ہو جاتا ہے، لیکن خود بولے لیکن یہ ضعیف ہے. یہ انہوں نے تضعیف کیے. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں ابن حاجب کے بارے میں کہ انہوں نے ثبوت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ابن حاجب نے خود اس کے چلے نہیں گئے. ان کے قول کو بولا کہ ایک ہی صورت میں ثابت ہوتا ہے، وہ اختلاف مواقف والی صورت میں اعتذار ثابت ہو جائے گا، لیکن کیا بولیں یہ ضعیف ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن الحاجب فَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ مَا تَأْتِينَ فَتَجْهَلُ أُمُورَنَا. ابن حاجب نے کیا بولا؟ وہی جو بار بار کل ہم نے پڑھا تھا. اگر کل کا درس صحیح طرح حفظ ہے آپ لوگوں کو تو آج بالکل بھی واضح ہو جانا چاہیے. ابن حاجب نے بولا کہ ایسے ہو جائے گا ما تأتینا فتجهل امورنا، جس طرح آپ نے تجهل امورنا کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنایا تھا بعینہ، یہاں پر اعتذار بھی ہم یعتذرون ہم کے لیے خبر بن کر اعتذار ثابت ہو جائے گا. جس طرح جہالت ثابت تھی وہاں پر نہ آنے کی وجہ سے، اس طرح عدم اذن کی وجہ سے اعتذار ثابت ہو جائے گا. وَيَرُدُّ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن حاجب کا قول رد ہوتا ہے. ابن حاجب کا قول کیا ہوتا ہے بتائے گا؟ رد ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے رد؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان الفاء غیر العاطفہ للسببیہ. آپ جو بولنے عطف نہیں ہو رہا بلکہ کیا استئناف، تو کہہ رہے ہیں وہ فا کہ جو غیر عاطفہ ہو کس کے لیے ہوتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں سببیت کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ سببیت کے لیے ہوتا ہے. ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الاذن فيه في وقت آخر. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر میری طرف دیکھیں تاکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بولا کہ صبح تمہارے لیے کیا وہ اعتذار کی اجازت نہیں ہے، 4 گھنٹے بعد بولنے ہاں عذر پیش کر دو. کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس آپ نے جس سبب کی وجہ سے نفی کی ہو 4 گھنٹے بعد آ کے دوبارہ بولے کہ نہیں اب عذر قبول ہے تمہارا. کا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، نہیں آخرت میں ایسا ہوگا. تو کہہ رہا ہے اگر آپ فا کو عاطفہ نہ مانے تو سببیت بچے گا. سببیت کی بنا پر کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ انتفاع اول کی وجہ سے ثانی خود بخود ہی منتفی ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آ کر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مثلا مواقف کا اگر آپ بول رہے ہیں مواقف کا اختلاف ہے، ایک آیت میں خدا نے بولا ہے اور آپ نے مثال دی لا يسأل عن ذنبه، تو کہہ رہے ہیں یہ معقول نہیں ہے کہ یہاں پر جو آپ انتفاع کر رہے ہو اعتذار کا، یہاں پر آگے قبول کر رہے ہو. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ولا يتسبب الاعتذار، کہہ رہے ہیں اعتذار کیا ہے؟ سبب نہیں ہوگا فی وقت، ایک وقت میں، عن نفی الاذن، اذن کی نفی سے فی ہے فی وقت آخر، دوسرے وقت میں آگے کیا بولے گا وہ ایک وقت میں آ کے نفی کر رہے ہیں، دوسرے وقت میں آ کے آپ کیا اسی اعتذار کو ثابت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا، کہہ رہے ہیں کہ استئناف ایک اور طریقے سے صحیح ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ يكون الاعتذار معه منفيا، اس وجہ میں اندر کے اندر اعتذار بھی کیا بولے گا؟ اعتذار کی بھی نفی ہو جائے گی. وهو ما قدمنا ونقلنا عن ابن خروف، کہہ رہے ہیں وجہ وہی ہے جو بھی ابن خروف نے اوپر بیان کی. وہ ابن خروف نے کیا بیان کیا تھا؟ ابن خریف نے بولا تھا کہ یموتون کے اندر استئناف ہے سببیت کی بنا پر، اور وہ وہی ہے وہ کما قدمنا فی البیت، اور وہ کیا تھا؟ وہ یکون علی معنی سببیہ وانتفاء الثانی لانتفاء الاول. یعنی کیا تھا؟ یعنی کہ عدم اذن کی وجہ سے، عدم اذن سبب ہے
اعتذار کے منتفی ہونے کے لیے. عدم اذن سبب، اعتذار مسبب. کہہ رہے بس وہی ایک وجہ ہے وہ استئناف کی، اور کوئی اور وجہ جو ابن ناظم وغیرہ نے بیان کی وہ نہیں بنتی، غلط ہی ہوگا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اشکال وارد ہو جائے گا. اچھا، من ان المستأنف قد يكون على معنى السببیہ. ابن خروف نے کیا بولا کہ مستأنف کبھی کبھار کیا وہ معنی سببیت پر ہوتا ہے. وقد صرح به هنا العالم، کہہ رہے ہیں اسی معنی، یہی اسی کی کس کی؟ ابن خروف کے قول کی عالم نے آ کے تصریح بھی کی ہے، کہا کہ یہی قول صحیح ہے اور یہی قول جو ہے وہ وَأَنَّهُ، کیا بولا کہ عالم نے وَأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى مِثْلُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. کہہ رہے معنی میں یہ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ کس کے لیے؟ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا کی طرح. فَيَمُوتُوا کا ہم نے کیا کہا تھا کہ کیونکہ قضا نہیں، عدم قضا کس بات پر دلالت کر رہی ہے؟ عدم موت پر. فَيَمُوتُونَ سے مراد مر جانا نہیں بلکہ کیا بولے؟ عدم موت ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہی ہے کہ عدم اذن کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ عدم عذر کے اوپر دلالت کر رہا ہے. ورد ابن عصفور، ابن عصفور نے آ کے رد کیا اس کو، عالم کو، اور کس کو؟ ابن خروف کو. کیا بولا اس نے آ کے؟ بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل، کہہ رہے ہیں کہ اذن جو اعتذار میں حاصل ہو گیا ہے. اذن فی الاعتذار کیا بولے آگا؟ حاصل ہے. ولا يحصل اعتذار، لیکن اعتذار کیا بولے آگا؟ وہ حاصل نہیں ہے. اذن فی الاعتذار کیا بولے آگا؟ ابن عصفور کیا کہہ رہے ہیں؟ اذن فی الاعتذار تو حاصل ہے لیکن خود اعتذار حاصل نہیں ہو رہا. بخلاف القضاء علیہم، آیت کے اندر ولا یؤذن لہم کے اندر لا یؤذن یعنی کیا؟ اذن نہیں دیا جا رہا، یہ تو حاصل ہی ہے. لیکن فیعتذرون حاصل ہے، ثابت ہو رہا ہے، موجب نہیں ہے نا. کہہ رہے اعتذار حاصل نہیں ہے لیکن اذن فی الاعتذار بات حاضر نہیں ہو رہی. لیکن بخلاف القضاء علیہم، جبکہ اس آیت میں قضاء علیہم کے برخلاف ہے یہ. فإنه يتسبب عنه الموت جزما، اگر قضا ہو جائے تو یہ کیا؟ جزمن یقیناً موت کا سبب بن جاتا ہے. اگر قضا آ جائے تو کیا ہوگا؟ بولے موت کا سبب بن جائے گا. بات حاضر نہیں ہو رہی. لیکن اس آیت کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اذن آ جائے تو اعتذار کا سبب بنے گا. کہہ رہے نہیں، کیونکہ کیا اذن فی الاعتذار وہ پہلے ہی کیا بولے حاصل ہو چکا ہے. ورد علی ابن الضائع، ابن ضائع نے ابن سور کو رد کیا. اب سب ایک دوسرے کو رد کرنے میں لگے ہوئے. ابن ضائع نے کیا بولا؟ بأن النسب على معنى السببیہ فيما تأتینا فتحدثنا جائز باجماع. ابن ضائع نے بولا کہ نسب کے ساتھ پڑھنا معنی سببیت کی بنا پر ما تأتینا فتحدثنا، کہہ رہے ہیں اجماع نحوی نے کہ کیا بولے یہ جائز ہے. یہ مع انه قد يحصل الاتيان ولا يحصل التحديث، ساتھ ساتھ اس کے کہ کبھی کبھار اتیان تو ہو جاتا ہے لیکن کیا حدیث نہیں ہوتی. آپ جو سببیت کا، ابن ضائع کی بڑی دقیق بات ہے. ابن ضائع کیا کریں؟ آپ نے سببیت کا ترجمہ کیا تھا کہ عدم اتیان سے عدم حدیث. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اتیان آ جاتا ہے لیکن حدیث نہیں ہوتی. اب بندہ آ گیا خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ جو ابن عصور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اذن اعتذار آ بھی جائے، غلط بات ہے. ہو سکتا ہے اذن آ جائے لیکن تب بھی اعتذار قبول نہ کیا جائے. خدا اجازت دے پھر بھی کیا اعتذار؟ وہ گونگے ہو جائیں سامنے والے، عذر پیش ہی نہ کر سکیں. صم بکم عمی فہم لا یبصرون، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل کہہ رہا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ قول کیا؟ آپ کا قول رد ہو جائے گا. کس کا؟ ابن عصفور کا. اب یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگ جا کے دقیق طریقے سے پڑھیے گا. میں نے ادھر تھوڑا تیزی سے پڑھا تاکہ کیونکہ وقت میں بھی ابھی بالکل گنجائش نہیں. اہم ترین بات وہ کیا ہے؟ والذی اقول. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ابن ضائع کا بچہ، یہ چڑیا کا بچہ، یہ جو ہے وہ حاجب کا بچہ، یہ سب کے سب قول آپ نے پڑھ دیے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان مجیء الرفع بهذا المعنى قلیل جدا. کیا اس معنی میں یعنی معنی یہ سببیت میں آپ آ کے رفع دیں یہ بہت کم ہے. فلا يحسن حمل التنزیل علیہ، کہہ رہے اچھا نہیں ہے، حسن نہیں ہے کیا چیز؟ کہ حمل التنزیل علیہ، کہ آپ تنزیل کو، تنزیل یعنی کیا گئے قرآن کو آپ اس معنی پر حمل کریں. خدا کی کتاب ہے آپ اس پر لا کر حمل کریں، بہتر نہیں ہے. تو رفع کے لیے سب سے بہترین وجہ کون سی بنتی ہے؟ آقا عدیل رضا حسینی صاحب. احسن، تو آپ کا دماغ صحیح کام کیا پورا. یہاں پہ سب سے بہترین وجہ کیا بنتی ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر تأتینا پر عطف کریں شرافت سے
اور یہ چڑیا کا بچہ، غائے کا بچہ، حاجر کا بچہ، ان کے افعال کو پڑھے اچھی طریقے سے سمجھے. لیکن کیا ہے وہ ابن حشام اس کی قول، ان کا قول ہمارے لیے کیا بولے گا؟ مستند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ سببیت والی بات اس پہ نصب آتا ہے. آپ اس میں رفع کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ پھر تو نصب آنا چاہیے نا. اور یہ ادھر جب آپ سیدھے سیدھے لفظ کے اوپر عطف کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس ایک اصل طریقہ موجود ہے، تو کیوں آپ خامہ خواہ جو ہے وہ سببیت کے معنی میں یا کسی اور جو ہے وہ سخت کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کو اس طریقے سے حمل کرنا اچھا نہیں ہے. تنبیہ ثانی سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین.